أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. توبوا إلى الله أستغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا اس سلسلے کا آخری دن ہے اور الحمدللہ ہم نے مدنی قاعدہ یہ تمام اسباق الحمدللہ ہم نے اس کی مشق کی اور جو قواعد اس میں تھے سیکھنے کی کوشش کی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے کل اپنا مدنی قاعدہ بھی الحمدللہ مکمل کر لیا تھا اور آج انشاءاللہ سابقہ اسباق میں جو بنیادی قواعد ہیں انشاءاللہ جس قدر ممکن ہوگا وہ قواعد انشاءاللہ دہرائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، قرآن پاک کو درست قواعد و مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہماری یہ تمام کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں باعمل سچا عاشق رسول بنائے، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، آمین. تو اب انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 جو الف سے یا تک حروف تہجی ہیں، انہیں حروف مفردات کہتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ اس سبق کو دہرائیں گے چونکہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا حکم، اور تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید ہے. تمام صفات کہتے ہیں خوبی کو، تمام خوبیوں کے ساتھ. اس میں حروف میں پائی جانے والی خوبیاں بعض ایسی ہیں جو لازم ہیں، ضروری ہیں. اگر حروف کے اندر ان خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی کم کر دی جائے، یعنی ایک صفت بھی اگر ادا نہ ہو تو حرف یا سرے سے ادا نہیں ہوگا، اگر ادا ہوا تو پھر ناقص ادا ہوگا. اور ہم نے جو ہے ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج اور تمام خوبیوں کے ساتھ کامل طریقے سے عمدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور یہ جبھی ہوگا کہ مخارج کی پہچان ہو کہ کون سا حرف کس مخرج سے نکلتا ہے، کس جگہ سے نکلتا ہے،
اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں، کون کون سی صفات ہیں، یہ جب تک اس کی پہچان نہیں ہوگی تو اس وقت تک عمل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے قواعد سیکھے، اب ان قواعد کے مطابق قرآن پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض ایسی خوبیاں ہیں حروف کے اندر، ایسی صفات ہیں کہ ادا نہ کی جائے تو حرف حرف میں بدل جاتا ہے، حرف کی اپنی اصلی کیفیت اور اس کی حالت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تلاوت کے دوران اگر اس طرح کی غلطیاں سرزد ہوں تو بسا اوقات معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے قرآن پاک کو درست پڑھنا ہے اور تمام مخارج کی پہچان کرنی ہے، تمام قواعد جو بنیادی قواعد ہیں خاص طور پہ ان قواعد کی پہچان کرنی ہے۔ اگر کوئی اسلامی بھائی حافظ قرآن ہے، اگرچہ قرات و تجوید پڑھا ہے، لیکن پڑھتے ہوئے اگر حروف کی ادائیگی میں کمی واقع ہوئی تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ حروف تہجی کی خوب مشق کی جائے۔ جو مدنی قاعدے کا پہلا سبق ہے، حروف مفردات الف سے یا تک، اس کی خوب مشق کریں اور غور کریں کہ میرا کون کون سا حرف کس کس جگہ سے ادا ہو رہا ہے، کیا یہ اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے یا مخرج سے ہٹ کر ادا ہو رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو حرف ادا کر رہا ہوں اگر وہ مخرج سے ادا ہو رہا ہے پھر بھی اس کے اندر کمی ہے تو پھر ان کی خوبیوں پر غور کریں یعنی صفات پر غور کریں کہ کہیں صفات میں کمی تو نہیں، کوئی صفت حذف تو نہیں ہو رہی، کوئی خوبی چھوٹ تو نہیں رہی۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، حروف کو اس کی تجوید کے مطابق، اور تجوید یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تو ہم نے اگرچہ قاعدہ پڑھ لیا، اگرچہ ناظرہ پڑھ لیا، اگرچہ ہم نے حفظ قرآن کی سعادتیں حاصل کرنی، مگر قرآن پاک درست پڑھنا نہیں آتا، خامیاں ہیں، ادائیگی درست نہیں، تو ادائیگی کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بنیاد کو مضبوط کیا جائے۔ بنیاد میں کمزوری ہونے کی وجہ سے کئی غلطیاں اور کئی خامیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہ جیسے اب الحمدللہ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں ہمارے اسلامی بھائی تشریف لاتے ہیں اور ان کے آگے مدنی قاعدہ رکھ دیا جائے کہ الف سے یا تک پڑھیے، اور ہماری ترکیب یہ ہوتی ہے کہ چند سطور کا سبق دیا جاتا ہے، یعنی ایک سطر دے دی، 2 سطریں دے دی، 3 سطریں دے دی۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نہیں سوچنا چاہیے یہ قاعدہ تو میں پڑھ چکا، ناظرہ تو میں پڑھ چکا، حفظ تو میں کر چکا، لیکن میری ادائیگی درست نہیں، تو مجھے قرآن پاک درست کرنا ہے۔ تو بھائی قرآن پاک درست کرنا ہے تو اس کی یہ جب تک حروف تہجی، حروف مفردات درست نہیں ہوں گے، ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ اگر حروف درست ہوتے ہیں تمام خوبیوں کے ساتھ اور اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں، اور پھر حرکات میں غلطی ہے، یعنی حرکات دراز ہو جاتی ہیں، غلطیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، یا حروف کے اندر پائی جائیں گی یا پھر حرکات کے اندر پائی جائیں گی۔ اگر حرکات کے اندر غلطی ہے کہ حرکات دراز ہو جاتی ہیں، مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں، معروف طریقے سے پڑھنا نہیں آ رہا، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی قاعدے کے اندر ہی حرکات کے اسباق بھی موجود ہیں، تنوین کے اسباق بھی موجود ہیں، حروف مستعلیہ اگر پر نہیں ہوتے اس کا بھی اس میں قاعدے اس کے موجود ہیں، قلقلہ نہیں ہوتا، 5 حروف میں جو جنبش آواز لوٹتی ہوئی آنی چاہیے، جو حروف قلقلہ کی یہ صفت لازمہ ہے، یہ صفت لازمہ ہے، یہ ایسی خوبی ہے کہ اگر حروف کی ادا نہ کی جائے یعنی قلقلہ نہ کیا جائے تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں حرف کا پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا حرف ادا کیا، اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح مدات کے اندر غلطی ہے کہ مد درست طریقے سے ادا نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہو رہی کہ مد متصل ہے منفصل ہے، اس کو کتنا کھینچنا ہے، حروف مدہ کو کتنا کھینچنا ہے، حروف مدہ پڑھتے ہوئے حذف ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے حروف مدہ حذف کرنا یہ لحن جلی ہے، حرف ضائع ہو جاتا ہے، حرف مد جو ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو یہ لحن جلی یعنی بڑی غلطی جو ہے واقع ہوگی، اور یہ لحن جلی ایسی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، بسا اوقات لحن جلی سے معنی اور مفہوم بدل جاتے ہیں۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے، اگر یہ ہمارے ہاتھ میں دے دی جائے تو ہم اس بات پر غور کریں کہ اگرچہ میں نے ناظرہ پڑھا، حفظ پڑھا، میری ادائیگی درست نہیں، حرکات درست نہیں، حروف مدہ حذف ہو جاتے ہیں، پہچان نہیں ہو رہی، تو پہچان کے لیے اس مدنی قاعدہ کے اندر جو بنیادی قواعد موجود ہیں ان تمام قواعد کی پہچان کر کے ان پر عمل کرتے ہوئے
اس بنیاد کو مضبوط کرنا ہے، اس کی کوشش جاری رکھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک درست پڑھوں تو اس کے اندر آگے چل کے پھر کلمات ہیں، 3 حروف کے، 4 حروف کے، 5 حروف کے، پھر آدھی آیات کے، ایک جملے کے 2 کلمات کے، باقاعدہ آگے سطور آتی ہیں، سطریں آتی ہیں، اسباق آتے ہیں، تو اس میں رواں بہتر ہوتی ہے، روانی درست ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، قاعدہ کون سا لگ رہا ہے، نون ساکن تنوین کے قاعدوں کی پہچان ہوتی ہے، میم ساکن کے قاعدوں کی پہچان ہوتی ہے، مد لازم ہے، مد متصل ہے، مد منفصل ہے، حروف مدہ ہے، حروف لین ہے، یہ تمام قواعد کی پہچان اس کے اندر موجود۔ تو اب یہ کہ مدنی قاعدے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اس فرض علوم میں جو ہم نے اتنے دنوں سے مدنی قاعدے کی مشق کی، تو اب یہ کہ اس وجہ سے کی کہ ہم نے بنیاد کو درست کرنا ہے۔ غلطیاں ہماری بنیاد میں ہوتی ہیں، خامیاں ہماری بنیاد میں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران جو ہے قواعد کی پہچان نہیں ہو پاتی، یا تلاوت کرتے ہوئے لحن جلی اور لحن خفی، بڑی اور چھوٹی غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک کو غلطیوں سے پاک ہو کر عمدگی کے ساتھ، نکھار کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، حسن صوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ، ملتے جلتے آواز والے حروف کے اندر فرق کرتے ہوئے، مدات پر عمل کرتے ہوئے، جہاں مد ہے وہاں مد کر کے، جو پر حرف ہے اس کو پر کر کے، جو باریک ہے اسے باریک پڑھ کے، جو نرمی کے ساتھ پڑھے جانے والا ہے اسے نرمی سے پڑھ کے، جو سختی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کے اندر سختی پیدا کرتے ہوئے تلاوت ہم نے کرنی ہے۔ اور ان تمام حروف کی پہچان، قواعد کی پہچان یہ مدنی قاعدے میں موجود۔ تو اس لیے الحمدللہ ہماری یہ ترکیب رہی مشق کی کہ مدنی قاعدے کو ہم نے مکمل الحمدللہ اس کے تمام اسباق ہم نے الحمدللہ پڑھے، اور جو قواعد تھے جہاں تک ممکن تھا الحمدللہ ہم نے کوشش کی ان قواعد کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، ان کی پہچان کرنے کی۔ تو اب یہ کہ ان قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے، یہ وہ بنیادی قواعد تھے کہ اگر ان تمام قواعد کو درست طریقے سے صحیح طور پر یاد کر لیا جائے اور ان کی پہچان کر لی جائے اور ان کے عمل کرنے کا طریقہ وہ اس کی مشق ہم کر لیں، تو کئی خامیوں سے ہم بچ جائیں گے، بنیادی بڑی اغلاط سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اب یہ تھی حروف کے تجوید، پھر ہم نے وقف کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا۔ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اس ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ کلمات کو، حروف کو توڑ توڑ کر پڑھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہر حرف واضح سنائی دے، ہر حرف درست طریقے سے ادا ہو، ہر حرف نکھرا ہوا ادا ہو، عمدگی کے ساتھ ادا ہو، اور اس حرف کی حرکت کامل ادا ہو۔ مد ہے تو مد کی مقدار درست طریقے سے ادا کی جائے، جہاں وقف کرنا ہے تو وقف کرنے کا محل یعنی اس کا مقام کہ وقف یہاں کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، محل وقف کی پہچان کرنی ہے کہ جہاں کلمہ پورا ہو رہا ہو وقف وہاں کیا جائے، سانس اور آواز توڑی جائے، اور پھر وقف کے طریقہ کار کہ کس طریقے سے وقف کیا جائے۔ تو وہ تمام طریقے ہم نے الحمدللہ اس میں سیکھے، اور کوشش کریں کہ یہ تمام قواعد کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کریں، اور جب بھی تلاوت کریں پہچان کرتے جائیں کہ اب یہاں نون ساکن آ گئی، تلاوت کے دوران نون ساکن آئی، 4 قاعدے ہمیشہ ذہن میں رکھیے نون ساکن تنوین کے، یا اظہار ہوگا یا اخفا ہوگا یا ادغام ہوگا یا اقلاب ہوگا۔ تو اب نون ساکن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حروف حلقی جو 6 حروف ہیں، اگر یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف نہیں تو اب یہ اظہار کا قاعدہ یہاں نہیں۔ اب دیکھیں گے کہ حروف یرملون 6 حروف ہیں، اگر یہ بھی نہیں تو ادغام کا قاعدہ بھی نہیں لگے گا۔ اب دیکھیں گے کہ حرف با بھی نہیں، اقلاب بھی نہیں ہوگا، تو چوتھا قاعدہ جو ہے اخفا کا ہے، یعنی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا، اب اخفا کا قاعدہ لگائیں گے، اور اخفا کو کیسے پڑھنا ہے؟ غنہ کر کے۔ اسی طریقے سے میم ساکن آ گیا، میم ساکن کے بعد غور کریں گے کہ دوسری میم ہے تو ادغام کر کے ایک الف کی مقدار میں غنہ کریں گے، اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو وہاں اخفاء شفوی کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اور اگر ان دونوں حروف کے علاوہ کوئی اور حرف آ گیا، میم ساکن کے بعد حرف با، حرف میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ گیا،
تو اب یہ قاعدہ پہچان کر لیں کہ اب یہ قاعدہ جو ہے اخفاء شفوی بھی نہیں، ادغام شفوی بھی نہیں، لہٰذا یہ قاعدہ اظہار شفوی کا ہے، یہاں بغیر غننے کے پڑھنا ہے۔ تو یہ قواعد کی پہچان ہے۔ اور مد متصل میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل، اور اس کی میں نے ایک پہچان یہ بھی بتائی تھی کہ مد متصل چونکہ بڑی مد ہے مد منفصل کی بنسبت، تو اس کے اوپر جو مد کی نشانی ہے، جو لکیر ہوتی ہے، وہ بنسبت مد منفصل کے موٹی ہوتی ہے۔ اور تقریباً مد متصل حرف مد کے بعد حمزہ اکثر جو ہے وہ عین شکل میں آتا ہے، اکثر، ہر جگہ پہ نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر عین شکل میں آتا ہے مد متصل کا حمزہ۔ اور مد منفصل کا حمزہ جو ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، مد منفصل کی پہچان یہ کہ حمزہ اکثر جو ہے وہ الف شکل میں آتا ہے، اکثر، کہیں کہیں جو ہے وہ عین شکل میں آئے گا، ورنہ اکثر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ الف شکل میں آئے گا، اور اس کی اوپر جو مد کرنے کی جو نشانی ہے، اوپر لکیر ہے، وہ باریک ہوگی مد منفصل کی۔ یہ دو مدیں ہیں جس کا سبب حمزہ ہے۔ اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے مد لازم ہوگی، حروف مدہ کے بعد سکون عارض آ جائے مد عارض ہوگی، حروف لین کے بعد سکون اصلی آ جائے مد لین لازم ہوگی، حروف لین کے بعد سکون عارض آ جائے تو وہاں مد لین عارض ہوگی۔ یہ مدات کے قاعدے ہیں۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ غنہ، جہاں غنہ ہے وہاں غنہ کرنا، جہاں غنہ نہیں وہاں غنہ نہ کرنا، اظہار کر کے پڑھنا، جہاں مد ہے وہاں مد کرنا، جہاں مد نہیں وہاں مد نہ کرنا، یہ قرآن پاک کا حسن اور قرآن پاک کا زیور ہے، اور یہی درست طریقہ ہے۔ اب یہ کہ لہجہ اچھا اور عربی اور خوبصورت لہجہ ہونا چاہیے، جس کے اندر سوز ہو، کیونکہ قرآن پاک حزن کے ساتھ نازل ہوا، جس کے اندر حزن ہو کے پڑھتے ہوئے کیفیت بھی بدل جائے، دل پر اثر کرنے لگ جائے۔ اور تلاوت قرآن پاک کے کیا کہنے کہ الحمدللہ تلاوت قرآن پاک کی برکت سے تو دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، الحمدللہ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر پڑھنا ہے، ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جو قواعد ہم نے سیکھے مدنی قاعدے میں، یہ تمام قواعد ہم نے مزید ان میں مضبوطی لانی ہے، اور مدرسہ بالغان کو انشاءاللہ اس میں ہم نے داخلے کی ترکیب کرنی ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کو اچھا پڑھنا آتا ہے وہ پڑھائیں، جنہیں اچھا پڑھنا نہیں آتا تو وہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں عمر کی قید نہیں۔ الحمدللہ اس پرفتن دور کے اندر میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا فیضان کہ ہمیں ایسی مدنی سوچ عطا فرما دی، ایسی مدنی سوچ عطا فرما دی کہ الحمدللہ علم حاصل کرنا اب بہت آسان ہو گیا، اپنی اصلاح کرنا بہت آسان ہو گیا، ہمیں شرعی رہنمائی لینی ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آسانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اپنے زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان کو دور کر کے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اپنی اصلاح کے ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمارا جذبہ قائم رکھے اور قرآن پاک کو درست پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو اب انشاءاللہ حروف تہجی، حروف مفردات جو الگ الگ لکھے گئے، یہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 1 ہے، انشاءاللہ اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ لہذا تمام اسلامی بھائی بھرپور کوشش کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف، آپ حرف الف اب دیکھیں گے، اس کے ساتھ اس کے ہجے کا طریقہ بھی واضح کیا گیا تاکہ اس کو کوئی الف یا الف یا الیف اس طرح نہ پڑھیں۔ اس کا درست طریقہ بھی لکھا ہے کہ حمزہ زبر ا، لام فا زیر لف لف، کیونکہ حرکات کو کھینچا نہیں جاتا، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے
معروف طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حمزہ کی زبر کو آواز اور منہ کھول کر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. اور لف فا کو ساکن کریں گے، اس کے سکون کو کامل ادا کریں گے. الف الف با با تا سا سا کو نرمی کے ساتھ. سرا زبان اور ثنایا علیا کا سرا، اس سے یعنی اوپر کے دانتوں کا سرا، اس سے سا زال و 3 حروف ادا ہوتے ہیں. تو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں سختی نہ ہو. یہ ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں کہ اگر اس کے اندر نرمی والی صفت، نرمی والی خوبی ختم کر دی جائے تو سا ہو جائے گا. اور جب آواز بدل گئی، سا ہو گیا، اب سین کی آواز بھی سیٹی میں اور سا کی آواز بھی سیٹی میں، تو حرف ہی بدل گیا، حرف ہی بدل گیا. اس طرح معنی بھی بدل جاتے ہیں. تو اب یہ کہ احتیاط کرنی ہے کہ جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان حروف کے اندر فرق کرنا ہے، ان کے اندر امتیاز کرنا ہے، فرق پیدا کرنا ہے. سا سا جو سرا زبان ہے یہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، سرے سے یہ نرمی کے ساتھ لگائیں گے. ہلکا سا لگائیں گے تو سا نرمی کے ساتھ ادا ہوگی. سا جیم حا حا حلق سے، وسط حلق سے ادا کریں گے، درمیانی حلق سے. حا حا خا خا کو پر کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ماشاءاللہ، تو اس کو پر کریں گے. خا دال ذال نرمی کے ساتھ. ذال را زا سین. یہ زا سین اور صاد یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور ان کے اندر سیٹی پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے. زا سین شین صاد صاد ضاد طا ظا عین. عین کو بھی وسط حلق سے حلق کے درمیان سے ادا کریں گے. عین. اب اس میں حمزہ کی آواز نہ ہو، عین عین نہیں، عین. عین اور عین میں آپ فرق محسوس کر رہے ہوں گے، تو اس کو عین نہیں بلکہ عین. غین فا قاف کاف. اب ان کی آواز بھی ملتی جلتی ہے. فرق کیا ہے؟ 2 نقطے والا قاف اس کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور جو ڈنڈی والا کاف ہے باریک کاف اسے باریک پڑھیں گے. قاف یہ پر قاف ہے 2 نقطے والا. قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا حمزہ یا. تو یہ حروف مفردات ہیں، حروف تہجی، جنہیں الگ الگ پڑھ کے ان کے مخرج کی پہچان کرنی ہے. یہ جب الگ الگ پڑھیں گے، جب رواں کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے نا تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ خامی ہے،
کہ حروف درست نہیں ادا ہو رہے. اور جب یہ حروف مفردات آپ نکال کر ان کی مشق کرنا شروع کریں گے اور غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کون سے حروف میں کس طرح کی غلطی ہے. اور جب پہچان ہو غلطی کا، پتہ چل جائے، احساس ہو جائے، تو وہ غلطی پھر اس کی اصلاح کرنا آسان ہوتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اچھے انداز میں لہجے کے ساتھ، لہجہ جو ہے ترنم کو کہتے ہیں. یہ لہجہ تجوید کا جز نہیں، تجوید کا جز نہیں، مگر قرآن پاک کو لہجے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے کہ اچھے انداز میں جو آپ کی طبعی آواز ہے خوبصورت انداز میں پڑھنے کا حکم ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ جب آپ لہجے سے پڑھ رہے ہیں، ترنم سے پڑھ رہے ہیں، تو ایسا لہجہ جس سے قواعد و تجوید نہ بگڑیں، قواعد و تجوید نہ بگڑیں، وہ کار ثواب ہے. اس میں ثواب ہیں، نیکیاں ہیں اور بہت اچھا ہے. مگر ایسا لہجہ کہ جس سے قواعد و تجوید بگڑ جائیں، یعنی لہجے کی طرف توجہ گئی، ترنم کی طرف توجہ گئی، اور جہاں مد نہیں وہاں مد کر رہے ہیں، حرکات کو کھینچنا نہیں حرکات کھینچ رہی ہیں، اور جہاں جو ہے حروف مد ہے وہ حذف ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی اغلاط، جو پر حرف ہے وہ باریک ہو رہا ہے اور باریک حرف پر ہو رہا ہے، اس طرح کی اگر غلطیاں واقع ہو رہی ہیں اور ہماری توجہ ترنم کی طرف ہے کہ میں نے لہجے سے پڑھنا ہے، تو اس طرح کا لہجہ کہ جس سے قواعد و تجوید بگڑے وہ درست نہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہجہ وہ لگائیں کہ جس سے قواعد و تجوید نہ بگڑے. قواعد و تجوید پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور لہجہ جو ہے یہ مستحسن عمل ہے، اچھا اور خوبصورت عمل ہے، اور اس کا ثواب بھی ہے، مگر ایسے لہجے کا کہ جس سے قواعد و تجوید نہ بگڑے. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ ادا کریں. اب انشاءاللہ اس سبق کے اندر جو حروف مستعلیہ ہیں ان کو ہم دہراتے ہیں. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ حروف مستعلیہ 7 ہیں. کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ماشاءاللہ یہ آپ کو یاد بھی ہیں ماشاءاللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. مستعلیہ، مستعلیہ یعنی بلندی والے. اور یہ پر کب ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے؟ بلندی والے اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ جب ان کو ادا کیا جاتا ہے تو ان کو اپنے مخرج ہی سے ادا کریں گے. صاد کا جو مخرج ہے وہ مخرج ہی سے ادا ہوگا، مگر جڑ زبان جو ہے، زبان کی جڑ، یہ تالو کی طرف اٹھے گی، تالو کی طرف بلند ہوگی، تو یہ حروف پر پڑھے جائیں گے، موٹے پڑھے جائیں گے. خود بخود موٹائی پیدا ہوگی. تالو کی جانب جو ہے جڑ زبان کو بلند کرنا ہے، یہ طریقہ ہے اس کے پر کرنے کا، نہ کہ ہونٹوں کو گول کر کے. اور جڑ زبان اگر تالو سے نیچے رہے تو حروف خود بخود باریک پڑھے جائیں گے. باریک حروف، اگر ایسا کوئی حرف ہے کہ جس کے جو پر پڑھنے والا نہیں، باریک پڑھا جانے والا ہے اور وہ پر ہوتا ہے، تو اس پر غور کیجئے گا کہ کہیں جڑ زبان اوپر تو نہیں اٹھ رہی تالو کی طرف. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. اب یہ حروف مستعلیہ کو بغیر ہونٹ گول کیے، جڑ زبان اٹھا کے، جڑ زبان چونکہ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، یہ بلندی والے حروف کہتے ہیں. استعلا کا معنی ہے بلندی چاہنا. تو مستعلیہ، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. اس کی اب ہم مشق کرتے ہیں انشاءاللہ. خا، صاد، پر کریں گے اور سیٹی کی آواز بھی ہوگی. صاد، ضاد، طا. اب اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں توا، ہونٹوں کو گول کر کے توا. اب یہ تو وا، توا ایسے پڑھتے ہیں. کوئی توئیں روئیں اس طرح پڑھتے ہیں، تو اس طرح نہیں پڑھتے ہیں. یا تواں، ناک کی طرح آواز جاتی ہے تواں، تو یہ درست طریقہ نہیں. آواز ہی بدل گئی حرف کی.
اصلی جو اس کی کیفیت ہے، آواز کی حالت ہے، وہ بدل گئی. اس کو منہ سے ادا کرنا ہے، اس کو مخرج سے ادا کرنا ہے، اور پر کر کے ادا کرنا ہے بغیر ہونٹ گول کیے. تو وہ، اور وہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ کو نرمی کے ساتھ مگر پر کر کے پڑھنا ہے. اب جیسے نماز کے اندر رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو سبحان ربی العظیم، عظیم عظیم نہیں. اگر سبحان ربی العظیم معاذ اللہ یہ پڑھا تو معنی بدل گئے، معنی بھی بدل جائیں گے. تو اب یہ کہ عظیم وہ پڑھیں گے، عظیم سبحان ربی العظیم، عظیم عظیم وہ پڑھیں گے، وہ نرمی کے ساتھ اور پر کر کے، نرمی کے ساتھ اور پر کر کے پڑھیں گے. اس کی بھی خوب مشق کیجیے گا، کیونکہ الحمدللہ نماز میں ہر رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سبحان ربی العظیم یہ زا پڑھی جائے یا اس کے اندر سختی پیدا ہو، اس سے معنی بدل جاتے ہیں. لہٰذا اس کی بھی مشق کر لیجیے گا. چلیں اس کو بھی دہرا لیتے ہیں 3 مرتبہ. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، عظیم سبحان ربی العظیم. تو یہ حرف وا ہے. اس میں کون سا حرف ہے؟ وا، جو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، مگر نرمی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اس میں سختی نہیں، عظیم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کی مزید مشق کیجیے گا. تو وہ غین، غین قاف، قاف، اس کو پھر دوہرا لیتے ہیں. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، ظا، غین، قاف. اب یہ حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں، اور باقی حروف باریک پڑے جائیں گے. مگر 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی باریک اور کبھی پر پڑے جاتے ہیں. ایک الف جو اپنے ما قبل کا تابع ہے، اگر الف کا پہلا والا حرف کوئی پر ہے تو الف بھی پر پڑھیں گے. اور دوسرا لام، وہ لام جو اسم جلالت اللہ عز و جل کا لام ہے، اگر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے. اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے. اور تیسرا کون سا حرف ہے؟ را. را کو پر اور باریک پڑھنے کی صورتیں مدنی قاعدے میں موجود ہیں. آپ اس کو مزید دیکھ لیجئے گا، چونکہ وقت کم ہے، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو مزید وقت اس میں لگے گا. لہٰذا تمام اسلامی بھائی چونکہ یہ قواعد پڑھ چکے ہیں، مزید اس کی دہرائی کا سلسلہ کر لیجئے گا. باقی تمام حروف جو ہے باریک پڑھے جائیں گے. اور 5 حروف ایسے ہیں کہ جن میں قلقلہ کیا جاتا ہے. وہ 5 حروف ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال. جب یہ حروف ساکن ہو، 5 حروف قطب جدن جن کا مجموعہ ہے، جب یہ حروف ساکن ہو یا مشدد ہو، ان پر وقف کیا جائے تو قلقلہ کریں گے. قلقلہ کا معنی ہے جنبش کے، لوٹتی ہوئی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے حرکات ثلاثہ، زبر، زیر، پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں. زبر کو آواز اور منہ کھول کر، زیر کو آواز گرا کے معروف طریقے سے، اور پیش کو ہونٹوں کو گول کر کے، کامل گول کر کے ادا کریں گے. یہ حرکات میں 3 باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے،
معروف پڑھیں گے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے حروف مدہ 3 ہیں، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ ان تینوں حروف جب مدہ آئیں گے تو ان میں ایک الف کی مقدار میں مد کریں گے، 2 حرکت کے برابر کھینچ کر انہیں ادا کریں گے۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ یہ حروف جب ساکن ہو، ان سے پہلے زبر ہو تو واو اور یا لین ہوں گے۔ ان میں 4 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے۔ تو ان تمام قواعد کی پہچان کرنی ہے۔ اسی طریقے سے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے تو اظہار بغیر غنہ کے پڑھیں گے، جیسے انعمت، نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے آئی تو اب اس میں غنہ انعمت نہیں پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف ہے تو اخفا کریں گے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر 1 الف کی مقدار ظاہر کرنا، ٹھہرانا۔ اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ 4 حروف ایسے ہیں جن میں غنہ، یا واو میم نون یو من، اگر یہ حروف آئیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو غنہ کریں گے، اور لام را میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو کیا کریں گے؟ اقلاب کریں گے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوگا۔ ادغام شفوی اور اخفاء شفوی میں 1 الف کی مقدار میں غنہ کریں گے، اور اظہار شفوی میں غنہ نہیں کریں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان تمام قواعد کی ہم نے پہچان کرنی ہے۔ جو اسباق پڑھے کوشش کی کہ ہم اس کے قواعد کو مزید تھوڑا سا دہرائیں تاکہ اس کی دہرائی کے ساتھ یادداشت میں مزید پختگی پیدا ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان قواعد پر عمل کرتے ہوئے تلاوت کی کوشش جاری رکھیے، اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیے۔ قرآن پاک پڑھنا اور جو پڑھانا ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا۔ تو الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان کہ جنہوں نے مدنی سوچ عطا فرمائی اس پرفتن دور کے اندر دعوت اسلامی کی برکتیں کہ الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ الحمدللہ مدنی ماحول کی برکتوں سے جاری ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم بالغان مدرسہ جو ہوتا ہے ہمارا دعوت اسلامی کے تحت، اس میں انشاءاللہ شامل رہیں گے تو اس کی بھی برکتیں انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ اب انشاءاللہ سورہ فاتحہ دہرائیں گے، لہذا تمام اسلامی بھائی اس میں شامل رہیں۔ سورہ فاتحہ پہلے سپارے کی ابتدائی سورہ سورہ فاتحہ نکال لیجئے، اس کی انشاءاللہ دہرائی کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب یہ آواز ہلے نہیں، جو لام کا سکون ہے کامل پڑھنا ہے، آواز ہلے نہیں، اس میں جنبش پیدا نہ ہو، حرکت پیدا نہ ہو۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، جیسے با کو پڑھا، با کی پیش کو اسی طرح دال کے پیش کو پڑھنا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، معروف ہونٹوں کو کامل گول کر کے بغیر کھینچے ادا کرنا ہے. نعبد، جی یہ اس لیے میں نے واضح کیا تاکہ حرکت جو ہے وہ صحیح ادا ہو. ہوتا یہ کہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے دال کا پیش جو ہے وہ دراز ہو جاتا ہے، اگر کھینچ گیا تو یہاں حرف مد پیدا ہو جائے گا. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. انعمت، انعمت. اب اس کو انعمت نہیں، انا آواز ہل گئی، انا سکون کامل ادا نہ ہوا. ان، آپ محسوس کر رہے ہوں گے آواز میں جنبش ہو رہی ہے جیسے قلقلہ ہوتا ہے. ان، تو اس کو انعم، انعم، عین کو وصل حلق سے ادا کرنا ہے. یہاں کون سا قاعدہ ہے ان پہ؟ اظہار کا. کون سا قاعدہ ہے؟ اور انعمت میم ساکن کون سا قاعدہ ہے؟ ماشاءاللہ اظہار شفوی، غنہ دونوں میں نہیں کریں گے. اور پہلا جو اظہار ہے نون ساکن کا، وہ نون ساکن کا اظہار ہے، اور یہ میم ساکن کا اظہار شفوی. انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ضاد پر مد کون سی ہے؟ ہم نے مدنی قاعدے میں مدات کے اسباق میں پڑھا. ماشاءاللہ مد لازم ہے، اس لیے کہ حرف مد کے بعد سکون اصلی بشکل تشدید ہے، لہذا یہاں مد لازم ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.